آیت تیز تیز قدموں سے تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آج اس کو ایان نے بہت دیر کروا دی تھی۔ اب پتہ نہیں سر اس کو اندر داخل بھی ہونے دیتے ہیں یا نہیں۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتی عجلت میں بار بار اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈال رہی تھی۔ کوریڈور سے اندر داخل ہوئی اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ جب اس کا سر بری طرح سے کسی سے ٹکرایا، اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ دیوار سے ٹکرا گئی ہو۔ وہ لڑکھڑائی، اس سے پہلے کہ نیچے گر تھی۔ دو مضبوط بازو اس کی کمر میں حائل ہوئے تھے۔ اپنے سر پر ہاتھ رکھتی وہ کراہی تھی۔ آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا۔ دودھیا رخساریں اور تیکھی ناک تک درد کی شدت کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ سامنے والے نے ایک گھمبیر آواز میں پوچھا۔ اس کی نظریں آیت کے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھی۔ مقابل کی آواز پہچانتے وہ بری طرح لرزنے لگی۔ جی سر، میں ٹھیک ہوں، آیت کانپتے ہوئے بولی۔ اس کے احتیاط سے چھوڑنے پر بھی وہ ایک بار پھر لڑکھڑائی تھی، مگر سنبھل کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ مس آیت، آپ نے آج کلاس کیوں نہیں لی؟ اس نے نہایت غصے سے پوچھا۔ وہ آج کلاس میں نہیں آئی تھی۔ وہ کتنا بے چین ہوا تھا، پر مقابل تو جیسے بہت بے حس اور شفاف تھی۔ اس کی نظروں کے پیغام سمجھ کر بھی نہ سمجھ بن جاتے۔ سر، میرا پرسنل میٹر تھا، اس لیے دیر ہو گئی، اس نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا اور کلاس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایک بار دھوکہ کھا چکی تھی، دوبارہ کھانے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ آیت نے بے دردی سے اپنے آنسو رگڑے اور کلاس کے اندر داخل ہو گئی۔ تراب خانزادہ نے کتنی ہی دیر وہاں کھڑے کلاس کے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا غیر لوگوں سے بات کرتے وقت سرد و سپاٹ لہجہ بھی تو تراب خانزادہ کو اس کی طرف کھینچتا تھا۔ وہ جانتا تھا جب بھی وہ اس کے سامنے جائے گا اس کا لہجہ اس کے ساتھ بات کرتے ایسا ہی ہوگا، مگر وہ پھر بھی اس سے بات کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ آخر اس کی آواز سننے کو ملتی تھی جو تراب خانزادہ کی تڑپ کچھ حد تک کم کر دیتی۔ اپنے سینئر پروفیسر کے آ جانے کی وجہ سے اس کا دھیان ان کی طرف گیا تھا۔ کچھ وہیں کھڑے ان سے باتیں کرتے پروفیسر تراب خانزادہ اپنے آفس روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جب اپنی تمام کلاسز لے کر باہر آئی تو اس کے موبائل پر گھر سے کال آ رہی تھی۔ وہ بے چین سی ہو گئی، جانتی تھی فون پر ایان ہی ہوگا۔ اس وقت اس کا بس چلتا تو اڑ کر گھر پہنچ جاتی۔ گیٹ سے باہر نکلی تو سامنے ہی اس کا بھائی بائک لیے کھڑا۔ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ ایان کیسا ہے؟ اس کا بخار بڑھا تو نہیں؟ بائک پر بیٹھتے اس نے پہلا سوال کیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بخار نہیں ہے اب، بس تم سے ملنا چاہ رہا ہے، زین نے بائک آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ راستے میں ایک جگہ بائک رکواتے اس نے ایان کے لیے کافی سارا سامان لیا اور پھر ان کی منزل زمان ہاؤس تھا۔ ایان میری جان، کیسا ہے میرا بیبی؟ کمرے میں داخل ہوتے ہاتھ میں پکڑے تمام شاپرز صوفے پر رکھتی وہ بھاگتی ہوئی اس کے قریب گئی تھی، جو آنکھیں بند کیے لیٹا تھا لیکن آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ ماما، آپ کہاں تھی؟ مجھے نانا جان نے مارا ہے۔ 4 سالہ ایان آیت کی آواز سنتے جھٹکے سے اٹھتے اس کے گلے لگتا ہوا بولا تھا۔ پھر پیچھے ہوتے اس نے اپنا سرخ گال سامنے کیا تھا۔ I'm sorry میرا بیبی، ماما آپ کے پاس نہیں تھی، آپ باہر گئے تھے۔ اس کا رخسار بار بار چومتے وہ اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتی ہوئی اس کے بال سنوار کر پوچھ رہی تھی۔ جی، ایان نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ باہر کیوں گئے تھے ایان؟ اگر آپ باہر نہ جاتے تو نانا جان آپ کو کچھ نہیں کہتے نا میری جان، ہاتھ نے اس کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا اور خود اٹھتی ہوئی صوفے کی طرف بڑھی۔ بٹ مجھے باہر جانا تھا، اشر کے ساتھ کھیلنا تھا، نانا جان مجھے کیوں ڈانٹتے ہیں؟ ایان نے بھیگے لہجے میں بیڈ پر بیٹھے ہی اس کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ایان کو کچھ بھی ہو، اس لیے۔ اب آپ یہ دیکھو میں آپ کے لیے کتنے سارے ٹوائز اور چاکلیٹس لائی ہوں۔ اس کے لیے لیا گیا سامان اس کے سامنے رکھتے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، جو اب سب کچھ بھولتے ہوئے اپنے سامنے پڑے سامان میں مگن ہو گیا تھا۔ آیت واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے بند کرتے اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اپنی سرخ انگارہ آنکھیں اس نے آئینے پر ڈالتے اپنا عکس دیکھا، پھر اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے آرزوں کو بھگونے لگے۔ کتنی ہی دیر وہ وہاں اسی پوزیشن میں کھڑی رہی۔ باہر سے ایان کی آواز پر خود کو سنبھالتی ہوئی باہر بڑھ گئی۔ کلاس میں بیٹھے سب لوگ اپنی باتوں میں مگن تھے۔ وہ ایان کو سلاتی آج جلدی آ گئی تھی۔ اس وقت سیکنڈ لاسٹ رو میں بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی نشا بیٹھی تھی، جس کے ساتھ اس کی پہلے دن ہی جان پہچان ہوئی تھی، اور اب وہ اس کے ساتھ بیٹھی اپنی ہی ہانک رہی تھی۔
جبکہ آیت صرف اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ایک دم ہی کلاس کے ابھرتے شور میں سناٹا سا چھا گیا۔ وہ اپنے بھاری بھوٹوں کی دھمک کے ساتھ چلتا ہوا ڈائس پر کھڑا ہوا۔ السلام علیکم سر۔ ساری کلاس نے ہی تقریباً سلام کہا، جس کا سر ہلاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ ایک طائرانہ نظر کلاس پر ڈالی۔ اس کو پیچھے بیٹھے دیکھ کر تراب خانزادہ نے لب بھینچے تھے۔ وہ اپنی بیئرڈ کو دونوں ہاتھوں سے سنوارتے ہوئے اٹینڈنس رجسٹر کھول کر اٹینڈنس لگاتے اس نے آج کا لیکچر سٹارٹ کر دیا۔ پورے لیکچر کے دوران اس کی نظریں بار بار بھٹک کر آیت پر جاتی اور وہ بار بار اس کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے اپنا زاویہ بدل لیتا۔ جبکہ آیت سنجیدگی سے لیکچر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے کسی بھی انداز و اطوار سے تراب خانزادہ کو لگے کہ اس کی طرف سے کچھ بھی ہے۔ بار بار پلکیں جھپکتے وہ بورڈ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب تراب خانزادہ نے رخ پلٹتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تھی۔ جانے کیوں تراب خانزادہ ان آنکھوں کو دیکھتا بے چین ہوا تھا۔ اسے یوں لگتا جیسے ان آنکھوں میں گہرے راز چھپے ہیں اور وہ ان آنکھوں کے راز جاننا چاہتا تھا۔ اس سے آنکھیں ملتے ہی آیت نے سرعت سے اپنی نظریں پھیر لی تھی۔ تراب خانزادہ بھی گہرا سانس لیتا واپس اپنے کام میں مشغول ہو گیا تھا۔ لیکچر ختم ہوتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے 3 لیکچر لیے۔ ابھی ان کا ایک لیکچر باقی تھا، لیکن اس لیکچر سے پہلے ان کے پاس 30 منٹس تھے۔ چلو کینٹین چلتے ہیں، تم کیا کھاؤ گی؟ نشا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ کھینچتی ہوئی بولی۔ کچھ نہیں نشا۔ آیت نے اس کے ساتھ کینٹین میں قدم رکھتے ہوئے ارد گرد دیکھا، جہاں سب اسٹوڈنٹس ٹیبلز کے گرد بیٹھے تھے۔ کچھ تو لینا پڑے گا، نشا نے بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈتے ہوئے کہا۔ اوکے، کافی لے آؤ، آیت نے جواب دیا، ورنہ جانتی تھی کب تک وہ کچھ منگوائے گی نہیں۔ نشا اس کا سر کھاتی رہے گی، یہاں تو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ آیت نے اس کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا۔ جگہ ہے ڈیئر، بس تم نے دیکھی نہیں ہے۔ نشا نے لبوں پر پر اصرار سے مسکراہٹ سجائے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کہاں؟ آیت نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہاں۔ وہ ایک سائڈ پر کارنر والے ٹیبل کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ آیت نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ہی تراب خانزادہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں موبائل تھا جس پر وہ کچھ سکرول کر رہا تھا، اور دائیں ہاتھ سے کافی کا مگ پکڑے ہوئے تھا، جس سے وہ ایک ایک سپ لینے کے چند منٹ بعد دوسرا سپ لے رہا تھا۔ آیت نے ایک نظر اس کی طرف دیکھتے واپس رخ موڑا۔ چلو تراب سر کے پاس بیٹھتے ہیں۔ نشا بہت ایکسائٹڈ تھی۔ نہیں، کچھ کہیں اور بیٹھتے ہیں، آیت نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا۔ آیت، کہیں اور جگہ نہیں ہے، چلو۔ نشا اس کو کھینچتے ہوئے وہاں تک لے گئی۔ ہیلو سر، تراب خانزادہ کے قریب کھڑے ہوتے نشا نے کہا۔ آیت تو نظریں نیچے کیے بت بنی کھڑی تھی۔ تراب نے سر اٹھاتے ان کی طرف دیکھا۔ آیت پر نظریں پڑی تو پلٹنے سے انکاری ہوئی۔ وہ سر جھکائے مکمل چادر میں لپٹی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سر، اف یو ڈونٹ مائنڈ، ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ نشا کی آواز ان دونوں کو ان کی سوچوں سے باہر لے آئی تھی۔ تراب نے سر کو ہلکا سا خم دیتے اس بات میں سر ہلایا۔ آیت تراب خانزادہ کے سامنے بیٹھی تھی اور نشا آیت کی دوسری طرف۔ میں آرڈر کر کے آتی ہوں۔ نشا 2 سیکنڈ میں ہی اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ تراب خانزادہ اپنا فون ٹیبل پر رکھتے اس کی طرف مکمل طور پر متوجہ تھا۔ آیت بری طرح کنفیوز ہوتے اپنی چادر کو مٹھیوں میں بھینچنے لگی۔ مس آیت، تراب نے گھمبیر آواز میں اسے پکارا۔ آیت اس کی گھمبیر آواز پر ہی لرز اٹھی تھی۔ جی؟ آیت نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کوئی مسئلہ ہے تو آپ شیئر کر سکتی ہیں مجھ سے۔ تراب خانزادہ یہ کیوں کہہ رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا، اسے خود بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آیت نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ پھر آپ کی آنکھیں کیوں کہتی ہیں؟ تراب نے تھوڑا اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اس بار آیت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے ساختہ کہا۔ بہت کچھ، جسے میں سمجھ کر بھی سمجھ نہیں پاتا۔ تراب بے اختیار سا ہوا تھا، اپنی خود کی فیلنگز پر اس کو عجیب لگنے لگی تھی۔ تراب سر، آئی تھنک آپ کو اپنی وائف کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے، آیت چبا چبا کر بولی۔ آیت، لائک سیریسلی؟ اس کی آواز شاک تھے۔ آیت کچھ نہیں بولی۔ فرسٹ آف آل، آئی ایم ان میریڈ، اور سیکنڈ، آپ یہ وائف کی بات بیچ میں کیوں لے آئیں؟ تراب نے مسکراہٹ دباتے اس کی طرف دیکھا جس کا چہرہ خفت سے سرخ پڑا تھا۔ آیت خود کو کوس رہی تھی کہ اس نے یہ بات کیوں کہی۔ تراب خانزادہ اس کی طرف جن نظروں سے دیکھتا، وہ بچی نہیں تھی کہ سمجھ نہ پاتی، وہ 25 سال کی تھی،
اس کی زندگی میں آج تک اتنی تبدیلیاں آئی تھی۔ وہ مرد کی نظروں کو اچھی طرح پہچاننے لگی تھی۔ تراب خانزادہ کی نظریں بری نہیں تھی، لیکن اس کی نظروں میں آیت کے لیے محبت تھی، جنون تھا جو آیت کے لیے مصیبت بن سکتا تھا۔ وہ تراب خانزادہ کو مزید اپنی طرف نہیں بڑھنے دے سکتی تھی، اس لیے ہی اس نے بیوی کی بات کی۔ لیکن ایک بات پر وہ حیران ضرور ہوئی تھی۔ تراب خانزادہ زیادہ ایجڈ نہیں تھا، لیکن وہ 29 سال کا تھا۔ وہ اس عمر تک اتنے ہینڈسم ہونے کے باوجود اس نے شادی نہیں کی۔ یہ آیت کے لیے حیران کن بات تھی۔ لیکن جو بات ابھی تراب خانزادہ نے کہی تھی، اس کی بات کے جواب میں آیت سے کوئی جواب بن نہیں پڑا تھا۔ اس کو اس سچویشن سے نشا نے نکال لیا تھا۔ اپنے پیچھے سے آتی نشا کی چہکتی آواز سن کر آیت کے چہرے پر سکون اترا تھا۔ وہ دل میں نشا کو اپنی پکی سہیلی مان چکی تھی۔ نشا کی آواز سنتے آیت کے چہرے پر پھیلتا سکون تراب خانزادہ نے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھتا اپنی کافی کا مگ لبوں سے لگا گیا۔ نشا بھی ان کے پاس بیٹھتی، اس کی کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے اپنے لیے لائے سینڈوچز اور سافٹ ڈرنک بھی ٹیبل پر رکھ گئی۔ واو واٹ اے کوئنسیڈنس! نشا کی چہکتی آواز پر ان دونوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ارے لک، آپ دونوں کے مگ ایگزیکٹ سیم ہیں، نشا نے خوش ہوتے اسے بتایا تو آیت اور تراب دونوں کی نظریں ایک دوسرے کے مگ سے ہوتے اپنے اپنے مگ پر ٹھہری۔ آیت تو یہ دیکھتے ہی سرخ پڑ چکی تھی، جبکہ تراب نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا۔ وہ اپنی کافی کا آخری گھونٹ بھرتا اپنا اگلا لیکچر دینے کے لیے جا چکا تھا۔ نشا آیت سے باتیں کرنے لگی۔ آیت بھی اب ریلیکس بیٹھی تھی، اس سے باتیں کرتی، اسے ایان کے بارے میں بتا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں اٹھتی اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے یہ پوائنٹ سمجھ میں نہیں آ رہے، آیت نشا سے بات کرتے روحان سی ہوئی۔ ان کے سمیسٹرز قریب آ رہے تھے۔ نشا نے 2-3 دن چھٹی کی تھی۔ ایان کو پھر سے بخار ہو گیا تھا، اسے بیماری میں صرف اپنی ماما چاہیے تھی، اور آیت بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی، اس لیے اس کے مکمل ٹھیک ہونے تک وہ اس کے ساتھ رہی۔ آج جب وہ کلاس میں آئی تو پہلا لیکچر تراب خانزادہ کا ہی تھا۔ تراب خانزادہ نے آج اس کو خفا نظروں سے دیکھا۔ آیت کو تب سے ہی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جانے کیوں اس کی خفا نظریں آیت کو اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ تب سے ہی بے چین بیٹھی تھی۔ اب لیکچر فری ہونے پر اس نے نشا سے پچھلے 2 دن کے نوٹس لیے۔ باقی سب ٹیچرز کے لیکچر تو اسے سمجھ آ گئے تھے، لیکن تراب خانزادہ کے لیکچر کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ جس انداز میں وہ سمجھاتا تھا اور کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا تھا۔ نشا اسے 3 بار سمجھا چکی تھی۔ تم ایک کام کرو، سر سے ہی جا کر سمجھ لو، نشا نے تپے ہوئے لہجے میں کہتے پین رجسٹر پر پھینکا۔ اچھا ناراض کیوں ہو رہی ہو، ایک بار اور سمجھا دو۔ آیت نے اس کا ہاتھ پکڑے مسکراتے ہوئے اسے منانے کی کوشش کی۔ نشا گہرا سانس لیتی دوبارہ سمجھانے لگی۔ اس بار بھی اس کی سمجھانے پر آیت نے روحان سی نظروں سے اسے دیکھا۔ چلو تراب سر کے پاس چلتے ہیں، وہ بہت اچھے سے سمجھائیں گے، ویسے بھی ان کی پرسنالٹی اتنی اچھی ہے، میرا تو دل کرتا ہے بار بار بہانے بناتے ان کے پاس جاؤں، کم از کم ان کا دیدار تو ہو سکے۔ نشا نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ آیت کے دل میں ایک چبھن سی ہوئی تھی نشا کی بات سنتے۔ وہ دونوں گراؤنڈ میں بیٹھی تھی۔ نشا نے کھڑے ہوتے اسے بھی کھڑے ہونے میں مدد دی۔ نشا آیت کے لیے تراب کے آفس کی طرف بڑھی تھی جو بلڈنگ کے 2nd فلور پر تھا۔ وہ دونوں ابھی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے جب نشا کو کال آ گئی۔ اس نے آیت کو جانے کا کہا اور خود کال اٹینڈ کرنے لگی۔ آیت کے لیے یہ کام وہ مرتی کیا نہ کرتی، کیونکہ آج نہیں تو کل اسے یہ ٹاپک سمجھنا ہی تھا، اور تراب خانزادہ کے علاوہ یہ ٹاپک اسے کوئی اور سمجھا نہیں سکتا تھا۔ وہ بھیگی آنکھیں رگڑتی سیڑھیاں چڑھتی بائیں سائڈ پر لاسٹ روم کی طرف بڑھ گئی جو تراب خانزادہ کا تھا۔ اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی تو وہ سامنے ہی اپنے چیئر کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے تراب خانزادہ اسی کے انتظار میں ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی حقیقت میں وہ اس کے ہی انتظار میں تھا۔ سلام کر کے اندر داخل ہوئی تو تراب خانزادہ نے اسے بیٹھنے کا کہا۔ آیت خاموشی سے ٹیبل کی دوسری طرف رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ جی کہیں کیا بات ہے؟ تراب نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ سر مجھے لاسٹ 2 لیکچرز کے ٹاپک سمجھنے ہیں۔ آیت نے رجسٹر ٹیبل پر رکھا۔ آپ پچھلے 2 دن کیوں نہیں آئی مس آیت؟ تراب خانزادہ کی آنکھیں سرخ تھی۔ 2 دن کا رت جاگا ہوا تھا۔ وہ یونیورسٹی آتی تھی تو کم از کم اس کی صورت دیکھتی اس کے دل میں سکون اتر جاتا تھا۔ 2 دن وہ نہیں آئی تھی تو اس کی بھی جیسے راتوں کی نیند اڑ چکی سی۔ اس کے دل کا سکون آیت سے جڑ چکا تھا۔ وہ اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اس کے نصیب میں آیت کو لکھ دیں۔ پرسنل میٹر تھا سر، آیت نے ضبط سے جواب دیا۔
وہ کسی کو کچھ بھی بتا کر اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ اس کے جواب پر تراب بری طرح مشتعل ہوا تھا۔ مس عائد، آپ کا ہر میٹر پرسنل ہی ہوتا ہے، تو پھر یہ ٹاپک سمجھنا بھی آپ کا پرسنل میٹر ہی ہوگا۔ آپ کو میرے پاس نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوا تھا۔ وہ کچھ بھی پوچھ لیتا، آگے سے اس نے یہی جواب دینا تھا کہ پرسنل میٹر ہے، اور تراب خانزادہ کو ان الفاظ سے چڑ ہو گئی تھی۔ مجھے سچ میں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آیت ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ بڑبڑائی تھی۔ وہ اپنا رجسٹر اور پین اٹھاتے وہاں سے جانے لگی۔ تراب کے کانوں میں اس کی بڑبڑاہٹ گونجتی تو اسے احساس ہوا وہ کیا کہہ چکا ہے۔ مس عائد، میری بات سنیں۔ وہ دروازے کے قریب کھڑی تھی کب تراب نے جلدی سے اسے پکارا۔ آیت انسنی کر کے باہر نکل گئی۔ تراب نے غصے سے اپنا ہاتھ دیوار میں مارا۔ کیا ضرورت تھی اسے وہ سب کہنے کی؟ وہ خود کو ہی کوسنے لگا۔ آیت وہاں رکی نہیں تھی، گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ زین کو اپنے دیے گئے ٹائم سے پہلے ہی یونی سے باہر آ گئی تھی، اس لیے آج زین نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھتے رکشے کی تلاش میں نظریں گھمائی۔ کچھ ہی دیر میں اسے رکشہ مل چکا تھا۔ وہ زمان ہاؤس چل دی۔ زمان صاحب کی فیملی بہت امیر کبیر نہیں تھی، لیکن وہ لوگ غریب بھی نہیں تھے۔ زمان صاحب ایک بہت بڑی کمپنی میں جاب کرتے تھے، مینیجر کا طور پر، اس لیے ان کی تنخواہ کافی اچھی تھی۔ ان کی فیملی میں ان کی والدہ، ان کی بیوی اور 3 بچے تھے۔ بڑا زین جس کی شادی ہو چکی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا اشر جو ایان کا ہم عمر تھا، اور ایک بیٹی تھی لائبہ جو 1 سال کی تھی۔ زین بھی ایک کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھا۔ اس کی بیوی مہرین بھی ایک اسکول میں جاب کرتی تھی۔ زین سے چھوٹی آیت جس کا ایک بیٹا تھا ایان، اور آیت سے چھوٹی زنیشا جو 23 سال کی تھی۔ اپنی پڑھائی مکمل کیے وہ گھر کی ہوتی۔ اس وقت ایان، اشر، لائبہ کو سنبھالنا اس کی ہی ذمہ داری ہوتی تھی، جس میں اس کی ماں ماہرہ بیگم اور دادی ناجیہ بیگم اس کا ساتھ دیتی۔ وہ گھر پہنچی تو اس کے لیے ایک نیا محاذ سر اٹھائے کھڑا تھا۔ کیا ہو گیا زمان تجھے؟ وہ چھوٹا بچہ ہے، ناجیہ بیگم غصے سے بولی۔ اماں، مجھے نفرت ہے آپ کے اس بچے سے۔ دوبارہ میرے سامنے آیا تو جان لینے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ زمان صاحب کا چہرہ غیظ و غضب سے سرخ تھا۔ ان کو اتنا احساس نہیں تھا کہ وہ اس بچے کے کچے ذہن میں کتنی بری طرح ڈر بٹھا رہے تھے۔ زمان، کیا کہہ رہے ہو یہ تم؟ ناجیہ بیگم کی سخت آواز گونجی۔ اماں، صحیح کہہ رہا ہوں، مجھے اس لڑکی اور اس کے بیٹے کا وجود میرے گھر میں گوارا نہیں ہے۔ اس کی شادی کریں، اس کو یہاں سے چلتا کریں۔ جتنی خاک وہ پہلے میرے سر میں ڈال چکی ہے، میں اب دوبارہ اسے وہی سب کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ زمان صاحب پوری قوت سے غرائے تھے۔ زمان، آیت بیٹی ہے آپ کی، آپ ایسا کہہ بھی کیسے سکتے؟ ماہرہ بیگم منہ پر دوپٹہ رکھ کر روتے ہوئے بولی۔ میری بیٹی اسی دن مر گئی تھی ماہرہ، جس دن اس نے کسی غیر کے لیے میرے گھر کی دہلیز پار کی تھی۔ بہتر ہے کہ آپ اس کے لیے جیسا بھی ہو کوئی رشتہ ڈھونڈے اور اس کو چلتا کریں۔ میں مزید اس بچے کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے اسی پل یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میری عزت میری جان سے عزیز بیٹی نے خاک میں ملا دی۔ زمان صاحب کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آج وہ گھر آئے تو سامنے ہی تینوں بچے کھیل رہے تھے۔ ایان بھاگتا ہوا زمان صاحب میں جا لگا۔ اس کے بعد سے ان کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ ایان کو 2 تھپڑ جڑ چکے تھے، جس پر اس کی ہچکیاں بند گئی۔ زنیشا تڑپتے ہوئے اس کو اندر لے گئی۔ اس نے بہلا پھسلا کر اسے سلا دیا۔ اشر اور لائبہ کو بھی مہرین وہاں سے لے گئی تھی، لیکن زمان صاحب تب سے ہی چلا رہے تھے۔ بابا، جیسا بھی رشتہ، کیا مطلب ہے آپ کا؟ زین ان کی بات سنتا آگے بڑھتا ہوا بولا۔ وہ اندر داخل ہوتے پلر کے پیچھے بہتی آنکھوں کے ساتھ کھڑی آیت کو نہیں دیکھ پائے تھے۔ ہاں، جیسا بھی اس کے جو کام ہے، اس بنا پر جیسا بھی رشتہ ملے کریں اور اس کو یہاں سے بھیج دیں۔ وہ اکیلی نہیں ہے، ہمیں ابھی زنیشا کا بھی رشتہ کرنا ہے۔ وہ خود تو عذاب میں کودی، ساتھ میری بچی کے لیے بھی عذاب بنا ڈالا ہے اس نے۔ زمان صاحب تنفر سے بولے، بابا، اگر زنیشا آپ کی بیٹی ہے تو آیت بھی کوئی گری پڑی نہیں ہے۔ وہ بہن ہے میری، مانتا ہوں اس سے غلطی ہو گئی، اسے نہیں بھاگنا چاہیے تھا، پر وہ اپنے کیے کی دگنی سزا بھگت چکی ہے۔ آپ کو اس پر رحم نہیں آتا؟ زین نے دکھ سے ان کی طرف دیکھا۔ باقی سب لوگ آیت کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن زمان صاحب کی نفرت کم نہیں ہو رہی تھی۔ زین نے ہی اسے آگے بڑھنے کا مشورہ دیا تھا، اس کو اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنے کا مشورہ دیا، اور آیت بھی خود کو الجھانے کے لیے مان گئی تھی۔ ہاں، نہیں آتا مجھے اس پر رحم۔ زمان صاحب چلاتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ اس وقت ان کی کیا حالت تھی کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔
آیت؟ مہرین جو بھی باہر آئی دروازے پر کھڑی آیت کو دیکھتے اس نے بے اختیار کہا۔ سب نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آیت میرا بچہ، بابا کی باتیں اگنور کر دو۔ زین کسی خدشے کے تحت بھاگ کر اس تک پہنچتا، اس کو اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ نہیں بھائی، میں نے برا نہیں مانا، ان کا حق بنتا ہے۔ آیت مسکرانے کی ناممکن سی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ آنسوؤں کا ایک گولا سا اس کے حلق میں اٹکا تھا جسے وہ بے دردی سے نکل گئی۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، اندر اپنے کمرے میں چلی گئی جہاں ایان سو رہا تھا۔ زنیشا اس کو سلا کر ابھی ہی اپنے کمرے میں گئی تھی۔ ایان کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان دیکھتے وہ تڑپ اٹھی تھی۔ وہی تو اب اس کا سہارا تھا، اس کا جان سے عزیز باپ جو کبھی اسے پھول بھی نہیں لگنے دیتا، آج اس کے ہی خون کو تھپڑ مارتے اسے اپنے عمل اور لفظوں سے بے حد اذیت دے رہا تھا۔ اکثر ان تینوں بہن بھائیوں میں لڑائی ہوتی تھی کہ بابا جان کس سے زیادہ محبت کرتے، اور زمان صاحب سے پوچھنے پر ان کا بلا تردد جواب ہوتا تھا کہ آیت سے۔ لیکن اب تو سب کچھ ہی بدل گیا تھا۔ اسے اپنے بابا جان کے الفاظ برے نہیں لگے تھے، وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے، لیکن وہ ان سے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ یہ سلوک نہیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی جو وہ کر رہے تھے۔ وہ بالکنی کا دروازہ کھولتے باہر آ گئی۔ ہلکی ہلکی سی روشنی تھی، رات کے سائے پھیل رہے تھے۔ آج 2 دن کا سلیبس کور کرنے میں اسے یونی میں ہی شام ہو گئی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ مر جاؤ تم ہاشم شہزاد خان، مر جاؤ تم۔ اس کی زبان سے بے ساختہ اس شخص کے لیے بد دعائیں نکلی تھی جس کی وجہ سے آج وہ اس نہج تک پہنچ چکی تھی۔ وہ کلاس میں داخل ہوا تو سب کی اٹینڈنس لینے کے بعد اس نے کہا تھا، آج آگے نہیں پڑھنا، آج ہم اس ویک میں پڑھے ہر ٹاپک پر بات کریں گے باری باری۔ وہ سب ٹاپکس کا پوچھتا رہا اور اسٹوڈنٹس کے سوال پوچھنے پر ان کے پوائنٹس کلیئر کرتا رہا، گاہے بگاہے اس پر بھی نظر ڈال لیتا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ 2-3 ٹاپکس کے بعد وہ اس کے ٹاپک کی طرف بڑھ چکا تھا جو وہ کل سمجھنے آئی تھی۔ اوکے کلاس، بتائیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ ٹاپک سمجھ نہیں آئے تھے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ باقی ساری کلاس میں سے لڑکے اور لڑکیوں کی آدھی سے زیادہ تعداد کے ہاتھ کھڑے تھے۔ اگر نہیں بھی کھڑے ہوتے تو اس نے وہ ٹاپکس ہر حال میں سمجھانے ہی تھے، لیکن اس بات کو اسے افسوس ہوا تھا کہ جس کا کھڑا ہونا چاہیے تھا اس کا نہیں کھڑا تھا۔ تراب نے اس کی طرف دیکھا لیکن وہ ابھی بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ بورڈ کی طرف منہ کرتا ٹاپک سمجھانے لگا۔ اس بار آیت نے بھی سر اٹھاتے ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آدھا ٹاپک سمجھانے کے بعد وہ واپس مڑا تو اس کی نظریں آیت سے ٹکرائیں، اس کی سرخ سوجی آنکھیں دیکھتے تراب کو لگا تھا اس کا دل کسی نے نکال کر پیر تلے مسل دیا ہو۔ آج آیت نے اس پر سے نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ آج اسے آیت کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹنے کی رمق تھی جسے پہچانتا تراب دھنگ ہوا تھا۔ وہ واپس پلٹتے ٹاپک سمجھانے لگا اور پھر اس کا سارا لیکچر ٹاپک سمجھاتے اس طرح میں گزرا تھا۔ ٹائم ختم ہوا تو وہ گہرا سانس بھرتا باہر نکل گیا۔ سنبھال کر، آپ ٹھیک ہے آنٹی؟ اس نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ان کو قریب ہی بینچ پر بٹھایا۔ ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں، شکریہ تمہارا۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں آنٹی، یہ میرا فرض تھا۔ تراب مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ نازیہ بیگم نے اس سے سوال کیا۔ میرا نام تراب خان زادہ ہے۔ تراب نے ان کی طرف دیکھا جو جانچتی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ نازیہ بیگم اسے دل ہی دل میں اپنی آیت کے لیے پسند کر چکی تھی۔ کیا کام کرتے ہو بیٹا؟ نازیہ بیگم نے ایک اور سوال کیا۔ میں پروفیسر ہوں، میرا مطلب ہے یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور میرا اپنا بزنس ہے۔ تراب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ صحیح، پھر تو تمہیں اس وقت اپنے کام پر ہونا چاہیے تھا۔ نازیہ بیگم نے شوقی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ آج ایان کو اپنے ساتھ گھر کے قریبی پارک میں لے کر آئی تھی تاکہ وہ تھوڑا فریش ہو جائے۔ آنٹی آج فری تھا اس لیے یہاں آ گیا، تراب نے ضبط سے جواب دیا۔ اب ان کو کیا کہتا کہ اسے کسی کی آنکھوں میں اٹھتی تکلیف اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی، اس لیے ہی وہ اپنے آفس جانے کی جگہ اپنے دل کی کھولن کم کرنے کے لیے پارک میں آ گیا تھا۔ تراب کی سامنے نظر پڑی جہاں ایک گول مٹول سا بچہ بھاگتا ہوا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ بڑی نانو پانی بھاگنے کی وجہ سے اس کی سانس پھول رہی تھی، سفید گالوں پر لالی بکھری ہوئی تھی، وہ بے حد کیوٹ لگ رہا تھا۔ نہیں چیمپئن، آپ ابھی بھاگ کر آئے ہو، پانی نہیں پیتے؟ تراب نے اس کو اٹھاتے ہوئے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ جس طرح اس نے نازیہ بیگم کو پکارا تھا وہ سمجھ گیا کہ وہ ان کا نواسا ہے۔ لیکن مجھے پیاس لگی ہے۔ ایان نے سر اٹھا کر منہ کے برے برے ڈیزائن بناتے تراب کی طرف دیکھا۔ پہلے یہ لٹل کیوٹ چیمپئن مجھے اپنا نیم بتائے گا؟
تراب نے اس کی پیشانی پر بال ہٹاتے ہوئے کہا۔ نازیہ بیگم ان دونوں کی ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہیں یہ منظر بالکل مکمل لگ رہا تھا۔ میرا نام آیان خان ہے، آپ کی آئیز بہت پیاری ہیں۔ آیان نے خوشی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، آپ کا نیم تو بہت کیوٹ ہے لٹل چیمپئن۔ نو ڈاؤٹ میری آئیز پیاری ہیں، بٹ مجھے آپ کی آئیز زیادہ پیاری لگ رہی ہیں، تراب نے ہنستے ہوئے کہا۔ جانے کتنے مہینوں بعد اس کا قہقہا گونجا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی ابھری تھی، کیونکہ آیان کی آنکھوں کا رنگ اسے آیت کی پھر سے یاد دلا گیا تھا۔ دونوں کی آنکھوں کا رنگ بالکل ایک جیسا تھا، ڈارک براؤن۔ سچ میں؟ آیان ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا۔ بالکل سچ میں، تراب نے سر ہلایا۔ آپ کو پتہ ہے پارٹنر، میری ماما کی آئیز کا کلر بھی سیم ہے۔ آیان نے خوشی سے اس کے بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے اپنی انگلیوں پر چبھن اور گدگدی محسوس کی تو کھلکھلایا۔ تراب نے اسے دا دیتی نظروں سے دیکھا۔ آیان نے اس کی ناک کو چھوا، اس کے بعد وہ رکا نہیں تھا۔ گھنٹہ بھر وہ اسے اپنی تعریف کرواتا رہا اور ہر بات یہ کہنا اس نے فرض سمجھا تھا کہ میری ماما بھی ایسی ہیں۔ اس کے بعد تراب نے خود ان دونوں کو ان کے گھر چھوڑا اور آفس کے لیے نکلا۔ آیان سے ملنے کے بعد تراب فریش ہو گیا تھا۔ اس نے تراب سے وعدہ لیا تھا کہ وہ رات کو اسے کال کرے گا، لیکن تراب پریشان ہو گیا تھا کہ وہ اسے کیسے کال کرے گا، اس کے پاس نمبر نہیں ہے۔ تبھی نازیہ بیگم نے اپنے بیگ سے چھوٹی سی ڈائری نکالتے ہوئے وہاں سے گھر کا نمبر لکھوا دیا۔ جانے وہ کیا سوچے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں لان میں بیٹھی ایک دوسرے کو پوائنٹ سمجھاتے ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہی تھی۔ یونیورسٹی کے سیمیسٹرز کل سے شروع تھے اور آج ہر کوئی بیٹھا تیاری میں مگن تھا۔ ان دونوں کا بھی یہی حال تھا۔ اوپر اپنے آفس میں کھڑا تراب خان زادہ اپنے آفس کی کھڑکی سے اس پر ہی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ دونوں تقریباً 2 گھنٹے وہاں بیٹھی رہیں اور 2 گھنٹے مسلسل تراب خان زادہ کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ وہ دونوں اٹھی تھی، اپنے گھر جانے کے لیے نکل گئی۔ ان کے پیچھے ہی تراب خان بھی وہاں سے چلا گیا۔ تراب خان زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت آج کل خوش رہنے لگا تھا۔ روز شام کو اس کی بات آیان خان سے ہوتی تھی، جس سے باتیں کرنا اسے بہت اچھا لگتا۔ تقریباً 1 گھنٹہ وہ اسے بات کرتا، اور پیپرز کے ان بیزی دنوں میں آیت نے اتنا غور و فکر نہیں کیا۔ آیان نے پہلے دن ہی تراب سے ملنے کے بعد اسے بتایا تھا کہ اس کا آج پاک میں ایک دوست بنا ہے، جس کو لے کر آیت حیران ہوئی تھی، کیونکہ اتنی جلدی دوسرے بچوں سے گھلتا ملتا نہیں تھا۔ آیان نے اسے بتایا تھا کہ اس کا پارٹنر بہت بڑا ہے، زین ماموں جتنا، پھر اسے سمجھ آئی کہ اس کی دوستی کسی آدمی سے ہوئی ہے۔ اس نے نازیہ بیگم سے پوچھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ شریف بچہ ہے، وہ بھی متی ہیں، اس سے اب تم آیان پر پابندیاں لگانے نہ بیٹھ جانا۔ آیت اپنا منہ سے لے کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آیان ہوتا تھا اور آیت کے سامنے اس کے پارٹنر کی باتیں۔ اب تو وہ اندیکھے پارٹنر سے چڑھنے بھی لگی تھی کہ آخر ایسا کون ہے جو اس کے بیٹے کو اتنا پسند آ گیا۔ لیکن پیپرز شروع ہو گئے تھے، اس لیے ملنے نہ جا پائی۔ آیان روزانہ پاک جاتا، تراب سے وہاں بھی ملتا، پھر رات کو بھی تراب سے کال پر بات کرنے کے بعد ہی وہ سوتا۔ آیت کا مکمل ارادہ تھا پیپرز کے بعد اس سے ملنے جانے کا۔ مس آیت، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے کلاس کے چلے جانے کے بعد پیپر آیت کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہا۔ آج ان کا آخری پیپر تھا۔ آیت کے پیپرز بہت اچھے گئے تھے۔ اب والا پیپر دیتے بھی اس کے چہرے پر خوشی تھی کہ یہ بھی اچھا ہو گیا، لیکن مجھے نہیں کرنی، آیت نے سرد لہجے میں کہا۔ مس آیت، بس ایک بار، تراب خان زادہ نے التجائی انداز میں کہا۔ آیت کچھ پل کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، بس ایک بار اور آخری بار۔ آیت نے اس تراب کو ایک نظر دیکھا۔ آخری بار کا لفظ اس نے اپنے دل میں کہا تھا۔ پاس ہی کافی شاپ ہے، 20 منٹ بعد ادھر ملتے ہیں، تراب نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہا۔ اس کی رضامندی تراب کی آنکھوں میں جھگنو بکھیر گئی تھی، پر وہ نہیں جانتا تھا آج اس کا دل بری طرح ٹوٹنے والا تھا۔ آیت سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے ہی تراب بھی اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں کب سے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ آیت نظریں جھکائے بیٹھی تھی اور تراب خان زادہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ دونوں کے سامنے کافی کے مگ پڑے تھے، پر دونوں نے ہی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ آیت، کافی لے، تراب نے چپ توڑتے ہوئے کہا۔ آیت بھی اپنا ہاتھ کافی کے مگ کی طرف بڑھا گئی۔ اس کے اٹھاتے ہی تراب نے بھی اپنا مگ لبوں سے لگایا۔ اس کی نظریں 1 سیکنڈ کے لیے بھی آیت کے چہرے سے نہیں ہٹی تھی، جو بے چین سی پہلو بدل رہی تھی۔ کافی ختم ہوتے ہی تراب نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے، گہرا سانس بھرتے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ پتہ نہیں کیسے، کب اور کیوں آیت، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ آیت، مجھ سے شادی کریں گی؟ تراب خان زادہ نے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر ٹکاتے ہوئے کہا۔
اس نے رنگ باکس بھی کھولتے ہوئے آیت کے سامنے رکھ دی، جس کے اندر ڈائمنڈ کی رنگ تھی۔ آیت نے نظریں اٹھا کر اپنی ڈارک براؤن آنکھیں اس کی سرمئی آنکھوں میں گاڑی۔ وہ جانتی تھی ابھی جو کہنے والی اس کی تراب خانزادہ کا اس سے شادی کا ارادہ پکا بدل جائے گا۔ جب بولی تو لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ میں 19 سال کی تھی جب اپنے گھر سے بھاگ گئی۔ میری کالج کی ایک دوست تھی جس کا بھائی مجھے پسند کرتا تھا، لیکن مجھ سے بات کرنے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا۔ کیسے وہ بس چھوٹی ٹائم مجھے زین کے ساتھ جاتے دیکھتا، جبکہ میرا چہرہ ڈھانپا ہوا ہوتا تھا۔ میری بھی نظر اس پر پڑتی تھی، لیکن میں نظروں کا رخ بدل لیتی۔ پھر ایک دن اس کی بہن نے مجھے اس کا ایک لیٹر لا کر دیا۔ میرے اندر کہیں سے آواز آئی تھی کہ اچھی لڑکیاں یہ سب نہیں کرتی، لیکن میں نے متجسس ہوتی اس کا وہ خط کھول لیا جس میں اس نے کتنی ہی تعریفیں کی ہوئی تھی۔ مجھے اچھا لگا۔ اس کے بعد وہ مجھے روزانہ خط بھیجنے لگا۔ میں خط نہیں لکھتی تھی، لیکن اس کا خط پڑھنے کے بعد میرے چہرے پر چھائی مسکراہٹ اس کی بہن کا حوصلہ بڑھا دیتی، اور وہ اپنے بھائی کو بتاتی۔ پھر یہ سلسلہ ملنے تک آ پہنچا۔ میں نے زین سے کہا وہ آدھا گھنٹہ لیٹ آیا کرے۔ ہماری میم نے آدھا گھنٹے کا ایکسٹرا ٹائم لیا، اور زین جو آنکھیں بند کر کے مجھ پر بھروسہ کرتا تھا وہ مان گیا۔ اس نے میرا اعتبار کر لیا۔ اس کے بعد ہم روز ملنے لگے، اور وہ مجھے روزانہ کالج کے سامنے بنے پارک میں لے جاتا، اور زین کے آنے سے پہلے مجھے کالج چھوڑ دیتا۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکی۔ اپنا کیا دہرانا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ تراب کچھ بولنے لگا، پر اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ تراب کی سرخ ہوتی نظریں اس کی کیفیت کا پتہ دے رہی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ میں مان گئی۔ اس نے کہا میرے گھر والے پٹھان ہیں، وہ خاندان سے باہر شادی نہیں کرنے دیں گے، ہمیں بھاگ کر شادی کرنی پڑے گی۔ میں اس کی یہ بات بھی مان گئی، اور اس وقت میری عقل پر اس کی محبت کا پردہ تھا۔ میں اسے یہ تک نہ کہہ سکی کہ وہ میرے ماں باپ سے بات کر لے، ان کی رضامندی سے نکاح کر لیں گے۔ کچھ نہیں، میں نے بس اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اور اسے اگلے دن ہی کالج سے اس کے ساتھ چلی گئی۔ اپنے باپ کی عزت اپنے پیروں تلے روند کر اس کے ساتھ نکل گئی۔ آیت کا دل کیا وہ زور زور سے چیخیں مار کر روئے، پر آج تو اس کی آنکھوں میں آنسو تک نہیں آ رہے تھے۔ وہ پہلی بار یہ سب دہرا رہی تھی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا پیچھے لوگ میرے گھر والوں کو کیا کہیں گے۔ اس کی محبت میں سب کچھ چھوڑ آئی تھی۔ اس نے مجھ سے نکاح کر لیا، سب ٹھیک تھا۔ پر ایک دن وہ مجھے اپنے گھر لے گیا جہاں اس کے ماں باپ اور 3 بہنیں تھیں۔ ان لوگوں نے مجھے قبول نہیں کیا۔ آئے دن مجھے تانے ملنے لگے۔ اس بیچ ہی مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہوں، لیکن وہ خوش نہیں ہوا۔ پہلے جو شخص مجھ پر جان چھڑکتا تھا، اب وہ مجھے اپنی ماں اور بہنوں کی باتوں میں آ کر مارنے پیٹنے لگا تھا۔ میری دوست تک اپنے بھائی کو میرے مخالف کھڑا کر دیتی تھی، لیکن ایک دن انتہا ہو گئی۔ اس شخص نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر دوسرا نکاح کر لیا۔ میرے پوچھنے پر مجھے کہا کہ تم تو گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی میری کتنی وفادار ہوگی۔ میں نے اس سے بچے کے بارے میں کہا تو اس نے کہا ایک بھاگی ہوئی لڑکی کا بچہ بھی اس کے جیسا ہی ہوگا۔ اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اس دن میں خود کی نظروں میں گھر گئی۔ میں اپنے ایک ماہ کے بچے کے ساتھ اس کا گھر چھوڑ کر آ گئی۔ نکل آئی تھی۔ اس قفس سے کہاں جاتی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اپنے ماں باپ کے پاس کیسے جا سکتی تھی؟ ان کو تو میں خود چھوڑ کر آئی تھی، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ تنہا میں روڈ پر بیٹھی۔ جب زین میرے پیارے بھائی نے مجھے دیکھ لیا، اس نے کوئی سوال نہیں کیا، وہ مجھے واپس گھر لے گیا، اور آج اپنے جان سے پیارے بابا جان کی نفرت سہتے آپ کے سامنے ہوں۔ امید ہے اب آپ کا مجھ سے شادی کرنے کا ارادہ نہیں رہا ہوگا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، لیکن آواز رند گئی تھی۔ اتنا سب کچھ اس نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا جتنا وہ اسے بتا گئی تھی۔ آیت نے ایک نظر تراب خانزادہ کو دیکھا جو نظریں اپنے ٹیبل پر رکھے ہاتھوں پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے آیت کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے نظریں جھکائے ہوئے تھا، پر آیت تو کچھ اور ہی سمجھ گئی۔ آج یہ قصہ بھی تمام، آیت نے دل میں کہا اور طنزیہ سا ہنسی۔ بھلا کون سا شخص ایک بھاگی ہوئی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا تھا؟ نام کیا تھا اس کا؟ تراب خانزادہ کی سرد آواز آیت کو حال میں کھینچ لائی۔ ہاشم شہزاد خان، آیت نے سپاٹ لہجے میں کہا اور وہاں سے اٹھ کر چل دی۔ تراب خانزادہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھا رہا۔ اس نے اپنے سامنے پڑے رنگ باکس کو بند کرتے اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالا۔ بل ٹیبل پر رکھتے وہ اٹھتا وہاں سے نکل گیا۔ آج 3 دن ہو گئے تھے جب وہ تراب خانزادہ سے مل کر آئی تھی، تب سے ہی وہ اپنے کمرے میں بند تھی، باہر نہیں نکلی تھی۔ ایان کی وہی پہلے والی روٹین تھی، وہ روزانہ تراب سے مل کر آتا، اس سے فون پر باتیں کرتا، لیکن آیت باہر نہیں گئی تھی۔
وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تراب خانزادہ کو سوچ رہی تھی۔ اس نے جواب نہیں دیا تھا، مطلب اس کا ماضی سن کر وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ چاند کو کھڑکی سے تکتے اس نے تلخ سا مسکراتے سر جھٹکا۔ وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر کے قابل تھا۔ وہ پلٹ کر آیت کی طرف کیوں آتا؟ وہ کھڑکی سے پیچھے ہٹتی ایان کے قریب بیٹھ گئی جو سویا ہوا تھا۔ اس کا سیمسٹر بریک تھا، اس لیے وہ آج کل ریلیکس تھی۔ ایان کو محبت سے اس کی پیشانی چومتے آیت لیٹتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیتی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے لیے اب اس کا بیٹا ہی سب کچھ تھا۔ ماما کہاں ہیں آپ؟ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب باہر سے ایان کی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس نے ایان کو ناجیہ بیگم کے ساتھ بھیجا تھا اور وہ اتنی جلدی واپس آ گیا۔ شاید آج اس کا پارٹنر نہیں آیا ہوگا۔ آیت نے خوش ہوتے ہوئے سوچا اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ہوا ایان؟ آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے اور اتنا تیزی سے نہیں بھاگتے؟ آیت نے دروازہ کھولا تھا جب سامنے سے بھاگتا ہوا ایان اس سے ٹکرایا۔ ماما چلے نا، آپ کو کسی سے ملوانا ہے۔ ایان نے اس کی باتوں کو اگنور کرتے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ چل رہی ہوں ایان۔ آیت اس کو گھورتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑی۔ ماما میٹ پارٹنر میٹ ماما۔ ایان نے آیت کو کھینچتے اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھے تراب خانزادہ کو دیکھنے لگی جو اس کے دیکھنے پر اس کے مقابل کھڑا ہو چکا تھا۔ اس وقت لاؤنج میں ناجیہ بیگم اور ایان ہی تھے۔ وہ لوگ ابھی گھر سے نکلے تھے جب تراب خانزادہ ان کے گھر کے باہر آ رکا۔ اس نے سوچا تھا آج وہ خود ایان کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا، لیکن ناجیہ بیگم نے اس کو اصرار کیا تھا جس کی بنا پر اسے اندر آنا پڑا۔ اپنے سامنے آیت کو ایان کی ماما کے روپ میں دیکھتے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خوش ہو یا حیران ہو۔ مس آیت؟ تراب نے حیرت زدہ انداز میں کہا۔ آیت نے اس کی طرف دیکھا۔ ایان ان دونوں کے درمیان میں کھڑا سر اٹھا کر باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ دونوں جانتے ہیں ایک دوسرے کو؟ ناجیہ بیگم نے تراب خانزادہ کے آیت کا نام لینے پر پوچھا۔ جی دادو، یہ میرے پروفیسر ہیں، آیت نے جلدی سے کہا۔ سر آپ بیٹھے، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ وہ کہہ تو بہت نرم انداز میں رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے جس کا مطلب تراب سمجھ نہیں پایا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آیت نے اس کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ 3 دن تک تو پلٹ کر پوچھا نہیں تھا، اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ 3 دن سے مسلسل وہ اسے ہی تو سوچ رہی تھی۔ اس نے تراب کو وہ سب کیوں بتایا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کو سیدھا سیدھا انکار بھی تو کر سکتی تھی۔ وہ جب کچن سے باہر آئی تو ناجیہ بیگم آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ لاؤنج میں ایان اور تراب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں یہاں اپنے پارٹنر سے ملنے آیا ہوں، تراب نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ مل لیا، اب جائیں، دوبارہ یہاں مت آئیے گا، آیت نے سرد لہجے میں کہا اور ایان کو اپنی گود میں اٹھا لیا جو اس کی گود میں مچلتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اسے اپنے پارٹنر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ اب تو یہ ناممکن ہے پارٹنر، ڈونٹ وری، کچھ ہی دنوں میں آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آؤں گا۔ اس کے کان کے پاس جھک کر کہتا وہ تھوڑا آگے کو ہوتے ایان کے رخسار چوم گیا جس سے تراب کا گال آیت کی ناک سے ٹکرایا۔ آیت نے جلدی سے اپنا سرخ ہوتا چہرہ پیچھے کیا تھا۔ تراب مسکراہٹ دباتا پیچھے ہوا۔ واو، آئی لو یو پارٹنر، ایان نے تالیاں بجاتے چہک کر کہا۔ آئی لو یو ٹو، میں اب چلتا ہوں، آپ نے ماما کو تنگ نہیں کرنا، اوکے؟ تراب خانزادہ نے اس کے بال بکھیرے۔ آپ کو تنگ کرنے کے لیے میں کافی ہوں۔ اس کے کان میں ایک بار پھر سرگوشی کرتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ آیت سلگ اٹھی۔ اس نے ایان کو نیچے اتارا اور دھپ دھپ کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے پیچھے ہی ایان تھا جو اپنے پارٹنر کی ہی باتیں کر رہا تھا۔ آیت کلستی ہوئی اسے ہی سوچ رہی تھی کیا تھا وہ بندہ؟ اس کے سب کچھ سچ بتانے کے بعد وہ شادی کے لیے تیار تھا۔ حد ہی ہو گئی تھی لیکن اندر کہیں خوشی بھی ہوئی تھی، پر وہ اپنے خدشات کا کیا کرتی؟ اس کا دوبارہ شادی کا ایکسپیرینس بالکل نہیں کرنا تھا اسے، پر وہ تراب خانزادہ کو اتنا جان گئی تھی کہ وہ اب پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ زمان صاحب کرخت لہجے میں بولے۔ آج سب لوگ گھر پر تھے۔ زمان صاحب تھوڑی دیر پہلے باہر سے آئے تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ ان کے گھر کے باہر کل کوئی بڑی کار آئی تھی۔ انہوں نے گھر آ کر پوچھا تو ناجیہ بیگم نے انہیں بتایا کہ وہ اس بچے کو پارک میں ملے ہیں، کل بھی وہ انہیں چھوڑنے آیا تھا۔ سب بتاتے آخر میں ان کے منہ سے نکل گیا کہ وہ آیت کا پروفیسر بھی ہے۔ تب سے ہی وہ بھڑکے ہوئے تھے۔ آج تو وہ ہر صورت انہیں اس گھر سے نکالنا چاہتے تھے۔ بابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آیت کہاں جائے گی؟ زین کی بھی گرجدار آواز گونجی۔
اس سے پہلے اس نے کبھی اتنی اونچی آواز میں ان سے بات نہیں کی تھی۔ آیت بھی قریب ہی کھڑی نم آنکھوں سے زمان صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ اب تم اس لڑکی کی خاطر اپنے باپ سے بدتمیزی کرو گے۔ زمان صاحب بھڑک اٹھے۔ ماہرہ بیگم اور نازیہ بیگم تو باپ بیٹے کو مقابل دیکھتے ہی پریشان ہو چکی تھی۔ مہرین، اشر اور لائبہ کو اندر لے گئی تھی۔ زنیشا بھی آیت کے پاس اسے سہارا دیا کھڑی تھی۔ I'm sorry بابا، لیکن آیت کہیں نہیں جائے گی، زین نے نرم لہجے میں کہا۔ زمان، آیت کا اس میں کیا قصور ہے؟ اسے تو کل پتہ چلا ہے کہ اس کا پروفیسر امی جان سے اور ایان سے ملنے آیا۔ ماہرہ بیگم نے بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ بس آپ لوگ کچھ بھی کہہ لیں، میں مزید اس لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ آپ لوگ تو نہیں باہر نکلے آج، لیکن میں باہر گیا تھا اور وہاں مجھے جو باتیں سننے کو ملی ہیں میں خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہا۔ زمان صاحب کی دھاڑ پر آیت اور زنیشا دونوں کی ٹانگیں کانپی تھی۔ زمان، لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، تو سکون سے ادھر بیٹھ۔ نازیہ بیگم نے انہیں آرام سے سمجھانے کی مہم سی کوشش کی۔ نہیں اماں، آج یہ لڑکی اور اس کا بیٹا یہاں سے جائیں گے۔ زمان صاحب آگے بڑھتے آیت کا ہاتھ کھینچتے ہوئے باہر کی طرف بڑھے۔ زمان، بابا جان۔ پیچھے وہ سبھی زمان صاحب کو پکارتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے تاکہ زمان صاحب کو روک سکے۔ ماما، نانا جان کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میری ماما کو چھوڑیں۔ ایان کمرے سے نکلتا بھاگتا ہوا آیت کے پاس آیا تھا۔ تم بھی نکلو۔ زمان صاحب اس کی نازک سی کلائی اپنے دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں دبوچتے باہر کی طرف بڑھے رہے تھے۔ وہ سبھی انہیں پکار رہے تھے۔ ایان مما مما کہتا رونے لگا، لیکن آیت بس چپ چاپ زمان صاحب کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ زمان صاحب نے لاؤنج کے دروازے سے دونوں کو دھکا دیا، لیکن اس سے پہلے وہ دونوں گرتے کسی نے انہیں تھام لیا۔ ایان تو سیدھا ہوتا زمان صاحب کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ آپ نے میری ماما کو دھکا کیوں دیا؟ اس نے غصے سے دیکھنے کی ناکام کوشش کرتے معصوم آواز میں کہا۔ بدتمیز لڑکے۔ زمان صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایان کے چہرے پر لگتا ان کا ہاتھ اس نے پکڑ لیا۔ زمان صاحب نے اپنا ہاتھ روکنے والے کو دیکھا جو سرخ نظروں سے انہیں گھور رہا تھا۔ پارٹنر؟ ایان اپنے قریب تراب خان زادہ کو دیکھتے روتا ہوا اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ کچھ نہیں ہوا چیمپئن، پارٹنر آ گئے ہیں نا؟ تراب زمان صاحب کا ہاتھ چھوڑتا ایان کو اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ باقی سب تو شل سے کھڑے تھے، کیا کہتے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو دھکے مار کر گھر سے نکال رہا تھا اور کسی دوسرے نے آتے اس ٹھوکروں میں گرنے سے بچا لیا تھا۔ آیت پلر کے ساتھ گمسم کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ تراب کی نظر بھی اس پر پڑی۔ وہ واپس پلٹتا نازیہ بیگم کی طرف دیکھنے لگا جو خود نمزدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تراب خانزادہ نے آج ارادہ کیا تھا کہ وہ نازیہ بیگم سے رشتے کی بات کرے گا، اس لیے ہی وہ گھر آیا تھا، لیکن آتے ہی اسے جو دیکھنے کو ملا تھا وہ اس کے اعصاب شل کر گیا تھا۔ لو، آ گیا اس کا پروفیسر۔ زمان صاحب نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ معاف کیجیے گا انکل، اگر میں کسی غلط ارادے سے آتا تو یوں سینہ تان کر آپ کے سامنے نہ کھڑا ہوتا۔ تراب خانزادہ نے انہیں بہت کچھ جتایا تھا۔ زمان صاحب طنزیہ ہنکارا بھرتے منہ موڑ گئے۔ آنٹی میں ابھی اسی وقت آیت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تراب نے ان کے تیور بامشکل برداشت کرتے ہوئے نازیہ بیگم کو مخاطب کیا۔ آؤ اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ نازیہ بیگم نے اسے اندر بلایا۔ اماں کیا بات کرنی ہے؟ یہیں اس سے چلتا کریں اس لڑکی کو اس کے ساتھ۔ زمان صاحب غرائے۔ زمان خاموش رہو۔ نازیہ بیگم نے اپنی لاٹھی زمین پر مارتے غصے سے کہا۔ دادو، میں ایسے کیسے اپنی بہن کا نکاح کسی سے بھی کر دوں؟ کوئی نکاح نہیں ہوگا یہاں، زین نے تڑپتے ہوئے کہا۔ زنیشا نازیہ بیگم کی حکم پر آیت کو اندر لے گئی تھی۔ زمان صاحب وہاں نہیں رکے تھے، وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ لاؤنج میں نازیہ بیگم، ماہرہ بیگم، زین اور تراب خانزادہ تھے۔ تراب خانزادہ کی گود میں ایان اس کے سینے سے سر ٹکائے بیٹھا اس کے موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ زین، نازیہ بیگم نے تنبیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آنٹی، میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں اور نہ ہی میرے رشتہ داروں میں کوئی ہے جنہیں میں یہاں آپ سے بات کرنے کے لیے لاتا، سوائے میری ایک چھوٹی بہن کے۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے US گئی ہوئی ہے، اس لیے ہی میں خود آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کی پوتی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں آج ہی۔ میرے بارے میں آپ جانتی ہیں، ایک پروفیسر ہوں اور میرا اپنا بزنس بھی ہے۔ وعدہ کرتا ہوں آپ کی پوتی کو خوش رکھوں گا۔ تراب خانزادہ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ زین، نکاحوں اور گواہن کا انتظام کرو۔ نازیہ بیگم نے سخت لہجے میں زین سے کہا جو کچھ نہ کچھ کہنے پر تول رہا تھا۔ میری بہن اکیلی نہیں ہے، اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ زین نے اس کو جیسے کچھ جتایا تھا۔ ایان تمہاری بہن کا نہیں، میرا بیٹا بھی ہے۔
تراب نے اس کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تراب نے ایان کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ تراب خانزادہ کی بات سنتے اس کی آنکھوں میں جنون دیکھتے زین کی رگوں میں سکون اترا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی نکاح خواں اور گواہن کا بھی انتظام ہو چکا تھا۔ تراب نے بھی اپنے دوستوں کو بلا لیا۔ اس کا ارادہ تھا گرینڈ ولیمہ کرنے کا، اپنے بزنس کولیگز کو وہیں بلانے والا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ آیت زمان سے آیت تراب خانزادہ بنتی، زمان ہاؤس کو چھوڑتی تراب خانزادہ کی ہمراہی میں خانزادہ مینشن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آیت، آپ ریلیکس ہو جائیں، آپ کو اپنی ضرورت کا سب سامان اندر مل جائے گا، آپ فریش ہو کر اپنا ڈریس چینج کر لیں۔ تراب نرمی سے بولا۔ اس کے کندھے سے لگا ایان سو گیا تھا۔ تراب اس کا ہاتھ پکڑے خانزادہ مینشن میں داخل ہوا۔ کئی محیط پر پھیلا خانزادہ مینشن اپنے آپ میں ہی ایک اعلیٰ مثال تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے کمرے میں داخل ہوا۔ تراب خانزادہ کا کمرہ نہایت خوبصورت تھا، اپنی خوبصورتی کی الگ ہی مثال تھا۔ ماسٹر بیڈ کے ساتھ ایک بیبی بیڈ بھی، جس کو دیکھتی آیت سمجھ گئی کہ وہ ایان کے لیے ہی تراب خانزادہ نے کل آتے سب سے پہلے ان دونوں کے لیے شاپنگ کی تھی۔ کیونکہ یونیورسٹی کے سیمیسٹر بریک چل رہے تھے اس لیے اس نے یونیورسٹی نہیں جانا ہوتا تھا۔ وہ دن کے وقت ہی اپنے آفس کے تمام کام ختم کرتا، ایان اور نازیہ بیگم کو ملنے ٹائم پر وہاں پہنچا تھا۔ ایان سے دوپہر میں بات کرتے اسے پتہ چلا کہ نازیہ بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ وہاں گیا تھا تاکہ ان کی طبیعت پتہ کر سکے اور ان سے رشتے کی بات کر سکے۔ اس کے کہنے پر آیت خاموشی سے ایک سائڈ پر بنے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ تراب نے ایان کو اس کے بیڈ پر لٹاتے احتیاط کے طور پر اس کے دونوں سائڈز پہ تکیے رکھ دیے۔ آیت، پرانا سب بھول جائیں، مجھے آپ کے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے آپ کے حال اور مستقبل سے، جس میں صرف تراب خانزادہ ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں، آپ تراب خانزادہ کی ہیں اور تراب خانزادہ آپ کا، اور ایان صرف اور صرف ہم دونوں کا بیٹا ہے۔ تراب نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ جب فریش ہو کر آتی تراب خانزادہ کے برابر لیٹی تو تراب نے ہاتھ بڑھاتے اسے اپنے سینے پر کھینچ لیا۔ جی، آیت نے اس کے سینے پر سر رکھے ہی جواب دیا اور پرسکون ہوتے آنکھیں موند لی۔ زمان صاحب کو وہ جانتی تھی، جتنی وہ اس سے پیار کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ وہ ہرٹ ہوئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ مان ہی جاتے۔ آیت، اٹھ جائیں، آج آپ کو میرے لیے تیار ہونا ہے۔ تراب خانزادہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ آیت منہ بناتے پھر سے سو گئی۔ تراب نے اس کو بیڈ پر ڈالتی اس کے ہونٹوں پر کفل چڑھایا تھا۔ آیت اپنی سانسیں رکتے نیند سے بیدار ہو چکی تھی۔ تراب کی شدت پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ تراب خانزادہ نے اپنے حلق میں اس کے آنسو گھلتے ہوئے محسوس کیے تو اس کے لب چھوڑتا پیچھے ہٹا۔ آیت سرخ اناری چہرے کے ساتھ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس کے اس طرح ہننے پر تراب خانزادہ کا کہا بے ساختہ تھا۔ آیت پیچھے ہٹی، اس کی نظر بیبی بیڈ پر گئی۔ ایان کہاں ہے تراب سر؟ آیت نے ایان کو وہاں نہ پاتے جلدی سے پوچھا۔ ہمارا ایان تیار ہو کر نیچے پہنچ چکا ہے ناشتہ کرنے کے لیے، اور آپ مجھے سر نہیں کہیں گی؟ تراب نے اس کی رخساروں پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ پھر کیا کہوں؟ آیت نے اسے پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کی۔ جو بھی کہہ لیں۔ تراب اس کی گردن پر اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ اوکے مسٹر خانزادہ، آیت شرارت سے بولی۔ ساؤنڈز بیٹر، تراب مانی خیزی سے کہتا اس کے لبوں پر ایک بار پھر سے جھک گیا۔ آج آپ پور پور میرے لیے سجیں گی، میں آپ کو اپنے رنگ میں رنگا دینا چاہتا ہوں۔ آج ہمارا گرینڈ ریسیپشن ہے، تھوڑی ہی دیر میں بیوٹیشن اور اسٹائلسٹ آ جائیں گی آپ کو تیار کرنے۔ سجیں گی نا؟ پیچھے ہٹتے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے تراب خانزادہ سرگوشی میں بولا۔ آیت نے سانس بحال کرتے سر ہلایا۔ ریسیپشن اپنے عروج پر تھا، طرح طرح کے بزنس کی دنیا کے لوگ اور یونیورسٹی کے پروفیسر سب تھے وہاں۔ آیت کے گھر والے بھی تھے۔ زمان صاحب آیت کے ولیمے میں نہیں گئے تھے، لیکن اپنے باس کے بھیجے گئے انویٹیشن پر انہیں ریسیپشن پارٹی پر جانا پڑا تھا۔ جب وہ وہاں آئے تو سامنے ہی آیت کو دیکھتے حیران رہ گئے۔ وہ تراب خانزادہ کی کمپنی میں کام کرتے تھے، ان کے لیے یہ انکشاف ہی عجیب تھا۔ تراب خانزادہ نے کبھی اس کمپنی میں قدم نہیں رکھے تھے۔ تراب خانزادہ مین برانچ سنبھالتا تھا اور باقی کی برانچز میں اس کے 20% والے پارٹنر CEO تھے، اس لیے وہ جان ہی نہیں پائے تھے کہ تراب خانزادہ تھا جس کو کل وہ باتیں سنا رہے تھے۔ تراب خانزادہ کا زیادہ وقت یونیورسٹی میں گزرتا تھا۔ اس نے وہاں صرف اور صرف اپنے ٹیچرز کے احترام کے لیے لیکچرز دینے شروع کیے تھے، جنہوں نے اس سے بہت التجا کی تھی کہ اس کے جیسا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں رہا۔
وہاں اس کا اس لیے وہ وہاں پڑھائے۔ وہاں وہ اپنا دل ان ڈارک براؤن آنکھوں پر پہلے ہی دن ہار گیا تھا، اور پھر جب تک آیت یونیورسٹی ہوتی تھی وہ بھی وہیں رہتا تھا، ورنہ اس سے پہلے وہ صرف ایک ہی لیکچر دیتا۔ السلام علیکم سر میم، اس نے سامنے بکے کیے ہی کہا۔ وہ ویسے ہی چلتا ہوا اسٹیج تک آیا تھا، جبکہ آیت اس کی آواز پر لرزی تھی۔ اس کا ہاتھ تراب کی مضبوط گرفت میں تھا، جس پر اب آیت نے بھی گرفت مضبوط کر دی تھی۔ وعلیکم السلام ہاشم سر، یہ آپ کے اور میم۔ ہاشم شہزاد خان نے بکے سامنے کرتے ان دونوں کو دینا چاہا تھا، جب سامنے ہی دلہن بنی بیٹھی آیت کو دیکھتے وہ دنگ رہ گیا تھا۔ اس کے الفاظ وہیں پر ہی حلق میں اٹک گئے۔ تھینک یو ہاشم، آپ کے لیے بھی میرے پاس بہت کچھ ہے۔ ایک سیکنڈ۔ تراب خانزادہ اس کو سرخ نظروں سے دیکھتے چبا چبا کر بولتا، اپنے کوٹ کی پاکٹ سے ٹرمیشن لیٹر نکالتے اس کے منہ پر مار گیا تھا۔ آپ کو خانزادہ امپائر سے آؤٹ کیا جاتا ہے، تراب خانزادہ نے کہتے ہوئے اسے رخ پھیر لیا۔ ریلیکس آیت جان، کچھ نہیں ہوا۔ اس کے حجاب کے اوپر لگی ماتھا پٹی کو چومتا ہوا تراب اس کو ریلیکس کرنے لگا۔ ایان ناجیہ بیگم کے پاس تھا۔ ریسیپشن خیر خیریت سے اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ آیت کے گھر والے بھی چلے گئے۔ ابھی ہی وہ ایان کو اس کا روم دکھا کر آیا تھا جو اسپیشل اس کے لیے تیار کروایا گیا تھا۔ جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو آیت دوپٹہ کندھے پر لٹکائے اپنا حجاب کھولے ہوئے کھڑی تھی۔ اس نے ابھی اپنے بالوں کا جوڑا کھولا تھا، بال بھی کچھ کندھوں پر اور کچھ بیک پر بکھرے ہوئے تھے۔ بہت بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ آئینے میں اس کا عکس دیکھتا تراب اس کے پیٹ کے گرد اپنی بازوؤں کا حصار باندھ گیا۔ آیت آپ خوش ہیں نا؟ تراب نے اس کا عکس دیکھتے ہوئے پوچھا تو آیت نے شرماتے ہوئے سر ہلایا۔ تراب اس کا دوپٹہ الگ کرتا، باری باری جھلری نکالتے وہاں لب رکھتا، آیت کو بیڈ پر لے جاتا۔ آیت جان اجازت ہے؟ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ آیت نے اس کے گلے میں بازو باندھ لیے۔ تراب سرشار سا اس کی گہرائیوں پر جھکتا اس کو تسخیر کرتا چلا گیا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی مزیدار سی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔